سے آپ کو یاد رہ جائے، مجھے بھی یاد رہ جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ سے جو کہا وہ غور سے سنیں، جو میرے سامنے بیٹھے وہ بھی، جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے توجہ سے سنیں کہ آقا فرماتے ہیں اے معاذ، مجھ سے پہلے یہ روایت، مجھ سے پہلے یہ بات کسی نبی نے اپنے کسی امتی سے بیان نہیں کیا، یعنی سننے والا بھی پہلا آدمی ہے، بیان کرنے والی بھی پہلی ذات ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اسے اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کرنا جو میں تجھے بتانے جا رہا ہوں۔ اے معاذ، یہ جو بات میں تجھے بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد کرنا، ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لینا، یہ تجھے نفع دے گی۔ اور اگر سن کے تو نے یاد نہیں کیا، آقا فرما رہے اگر سن کے تو نے اے معاذ یاد نہیں کیا، اگر یاد کر لیا، گوشے میں جگہ دے دی تو یہ تجھے فائدہ دے گی، نفع دے گی، اور اگر تو نے اس کو یاد نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری حجت منقطع ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں تیری حجت منقطع ہو جائے گی اگر تو نے اس کو بھول گیا تو۔ جو بات میں بتا رہا ہوں، نہیں بات کتنی اہم ہے، بہت قیمتی بات ہے، حضور کی تو ہر بات ہی قیمتی ہے، لیکن اس بات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام خاص طور پہ فرما رہے کہ معاذ اس کو یاد کر لو، اور یاد کرو گے تو تمہیں نفع دے گی، نہیں یاد کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری حجت منقطع ہو جائے گی۔ اللہ حضرت معاذ بن جبل پہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے یاد کیا، اور یاد کیسے کیا کہ پوری امت کو یاد کرانے کی کوشش کی۔ آج ہم بھی ان کی نقل کر رہے ہیں اور وہ یاد کرانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اس کو یاد کر لے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اب وہ بات بتانی شروع کی جو اب اصل و عنوان شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی جب زمین اور آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے بھی پہلے اللہ نے 7 فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پر دربان مقرر کیا۔ یعنی جب پہلے زمین اور آسمان نہیں تھی، زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے یہ پیدا کیے گئے فرشتے، اور جب فرشتے پیدا ہو گئے پھر ان کے بعد جب زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 فرشتوں کو ہر ایک آسمان پر دربان مقرر کیا۔ اب یہ جو فرشتے ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر آسمان پر یہ دربان مقرر ہوئے یہ 7، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہر آسمان پر مقرر ہے 7 فرشتے، کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پہ موجود فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے فرشتے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، بدی لکھتا ہے، اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو 7 فرشتے 7 آسمان پر دربان ہے، یعنی ہر ایک فرشتہ ایک آسمان پر دربانی کر رہا ہے، اس پر مقرر ہے۔ تو جب یہ تمہارے کرامن کاتبین، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے جب صبح و شام جو اعمال لکھتے رہتے ہیں، اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ اعمال لکھ لیتے ہیں صبح سے شام تک، جب وہ تمہارے اعمال لکھ لیتے ہیں تو جو بھی تم کرتے ہو تو وہ اعمال اٹھا کر کے وہ لے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم نے جو اچھے عمل کیے ہیں، یہ فرشتے اس کو کرامن کاتبین اس کو روزانہ لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جو ہماری نیکیاں ہیں اس میں سے ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے نا، سورج کی شعاعوں سے روشنی نکلتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں کے اعمال سے روشنی نکلتی ہے۔
جب لوگوں کے اعمال سے روشنی نکلتی ہے اور کرامن کاتبین ان نیکیوں کو لے کر جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جو فرشتہ دربان ہے، وہ جو 7 فرشتے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور جب آسمان بنانے کے بعد ان کو اللہ نے دربان کی شکل دے دی، دربان کی حیثیت سے ان کو آسمانوں پر مقرر کر دیا، تو جب تمہارے اعمال اللہ کے وہ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں چمکتے دمکتے سورج کی روشنی کی طرح، سورج کی کرنوں کی طرح، وہ تمہارے چمکتے ہوئے اعمال کو جب پہلے آسمان پر لے کر کے پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، وہ اس کو روک دیتا ہے، رک جاؤ، اور پھر کہتا ہے کہ اس عمل کو جس نے یہ عمل کیا ہے اس کے منہ پہ دے مارو۔ یعنی آپ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم عمل کر کے نجات پا جائیں گے، ہم یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نیکیاں کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، چھٹی مل جائے گی، یہ معاذ بن جبل کو جو یہ روایت بہت گہرائی کے ساتھ اللہ کے رسول نے سمجھائی اور فرمایا کہ اس کو یاد کرنا، اور یہ یاد کرو گے تو فائدہ دے گی، بھول جاؤ گے تو حجت منقطع ہو جائے گی قیامت کے دن۔ دیکھو وہ عمل تو عمل تھا، سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہا تھا، لیکن پہلے ہی آسمان پہ اس کو روک دیا گیا، اور وہ فرشتہ کہنے لگا پہلے آسمان کا اس کو عمل کرنے والے کے منہ پہ پھینک مارو، دے مارو۔ وجہ، اور اس سے کہہ دو، وجہ کیا ہے؟ اس سے کہو جو عمل کرنے والا ہے، عمل میں تو نور تھا، روشنی تھی، چمک تھی، دے مارو اس کے منہ پر، اس کے منہ پہ دے مارو، اور اس سے کہو کہ تیرے لیے کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اس سے کہو تیرے لیے کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے میں غیبت کو شمار کرنے والا فرشتہ ہوں، یہ شخص مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، اس لیے اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے۔ یعنی اس نے تہجد پڑھی، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، کچھ جو بھی عمل کیا، اس کا عمل کیوں رد ہو رہا ہے؟ ابھی اللہ تک پہنچا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پہ رد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے۔ خوب آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے تو مسجد کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوں، اذان کا جواب دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، صدقہ خیرات، لیکن کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ پہلی چیز غیبت۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آپ اپنے آپ میں خود ہی ڈوب کر سوچئے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے آپ کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا ہے وہ سن لیں۔ کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں، کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یہ غیبت ہے بس۔ اور غیبت اتنا برا عمل ہے، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ غیبت کتنی غیبت ہے، اللہ رحم فرما۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تو جو غیبت کرتے ہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ورنہ یہ نقصان ہے ہمارا، عمل ہی منہ پہ پھینک مارا جا رہا ہے، پہلے ہی آسمان سے عمل واپس ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے بندو اگر اپنی آخرت کا بھلا چاہتے ہو، اپنے کفن میں کچھ نیکیاں سنبھال کر لے جانا چاہتے ہو، غیبت چھوڑو، پہلے کسی کی غیبت نہیں کرے، نہ کرے نہ سنے۔ ہاں اگر کوئی فاسق و فاجر ہو اور اس سے آگاہ کرنے کی نیت سے آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن زبردستی لوگ کسی کی غیبت کرتے، اس کا کرتا چھوٹا، اس کا کرتا لمبا، اس کی ناک چپٹی، اس کی ناک نکتی، اس کی آنکھ چھوٹی، اس کی آنکھ بڑی، اس طریقے کی فضول بکواس کر کے غیبت کرتے۔ اچھا جو عیب اس میں وہ بیان کرنا اٹھ کے اس کے پیٹ پیچھے، یہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہو تب تو یہ تہمت ہے۔ اس لیے غیبت چھوڑ دے، لمبی نہیں کرنا، اس لیے کیا پورا عنوان کرنا ہے اسی پر۔ تو غیبت کی وجہ سے پہلی آسمان سے نیکیاں واپس ہوتی ہے اس انداز سے کہ منہ پہ ماری جاتی ہے، منہ پہ پھینک ماری جاتی ہے نیکیاں۔
تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا ہے، لہٰذا میں اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا، آگے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہائے محرومی، ہائے ناکامی، عبادت تو کی تھی، وقت نکالا تھا، ٹائم نکالا تھا، محنت کی تھی، لیکن غیبت کی وجہ سے اس کے پہلے آسمان سے عمل واپس ہو گیا۔ پھر میرے آقا ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے، اس کے عمل کو بھی فرشتہ ایسے ہی لے کر جاتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اس اعتبار سے خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا عمل پہلے آسمان سے گزر جاتا ہے، اور وہ فرشتہ دوسرے آسمان تک، یعنی اس کے کرامن کاتبین اس کو پہلے آسمان سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ لے جاتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پہ اس کی نیکیاں روکی نہیں جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کیا بلکہ اس کے اعمال میں غیبت نہیں ہوتی، وہ غیبت سے بچتا ہے، تو اس کا عمل دوسرے آسمان پہ پہنچتا ہے، لیکن دوسرے آسمان پہ جب اس کے عمل پہنچتا ہے ویسی روشنی کی شکل میں، تو دوسرے آسمان کا جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ جو دربان مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رک جاؤ، اور اس کی نیکیاں اس کے منہ پہ مار دو، وہ دوسرے آسمان پہ ناکام ہو گیا۔ دیکھو عمل کی قبولیت کے لیے کتنی منزلیں ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے کتنی منزلیں۔ پہلے آسمان پر تو غیبت والے مارے گئے، بھگا دیے گئے، ان کے منہ پہ پھینک کر کے ان کے عمل مار دیے گئے، لیکن جو پہلے آسمان سے گزر کے دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے، اب وہاں دوسرے آسمان پر بھی ایک فرشتہ مقرر کہتا ہے اس کے منہ پہ مارو یہ نیک، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں، اور اس سے کہہ دو اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں، اس کو کہہ دو کہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں ہے، میں اس عمل کو آگے نہیں لے جانے دوں گا۔ کیوں نہیں لے جانے دیں گے؟ تو کہتا ہے دوسرے آسمان کا فرشتہ، یہ جو شخص ہے نا، اس نے جو عمل کیا ہے، اس نے یہ دنیاوی غرض سے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا دنیا کا مفاد وابستہ تھا، اس لیے میں اس کا عمل نہیں لے جانے دوں گا۔ مثال کے طور پہ دنیا کا کیا عمل وابستہ تھا؟ کیا دنیا کی غرض وابستہ تھی؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دعوت دی، آؤ بھائی میرے گھر کھانا کھانا ہے، آپ دعوت دی، پھر اس کے بعد دعوت کے بعد دھیر سے کہتے ہیں ذرا الیکشن میں کھڑے رہنے والا ہوں، تھوڑا خیال رکھنا، دنیاوی غرض تھی، ہے نا؟ آپ کو کھانا کھلانا تھا تو آپ اللہ کے لیے کھلاتے، یہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کی بات، کسی کو کھانا کھلایا، دل میں یہ نیت تھی کہ چلو میں کھلا دوں گا تو یہ میری تعریفیں کرتے پھریں، انہوں نے کہا کیا سخی آدمی وغیرہ وغیرہ، یعنی دنیاوی غرض سے اگر کوئی عمل کیا دنیاوی غرض سے، تو کہا وہ بھی رد کرو، لے جاؤ دوسرے آسمان پہ، وہ ناکام ہو گیا۔ جلدی سے چلتے ہیں، اس لیے مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی غرض سے کوئی عبادت نہ کرو، عبادت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ بلکہ حضور حافظ ملت کا یہ قول یاد آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، حافظ ملت علیہ رحمہ، جلالت العلم استاذ العلماء، حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو نیکی کے لیے بھی کوئی عمل مت کرو، یعنی ثواب کی نیت سے بھی کوئی عمل مت کرو، اس سے بڑا درجہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس ثواب کے لیے بھی کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ثواب بھی تو غیر اللہ ہے، یار کے لیے کرو۔ آپ نے سنا ہوگا نا وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ حضرت محمود غزنوی سے بار بار لوگ ایاز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بڑی تعریفیں کرتے ہو، وہ غلام کو اتنی عزت دے رکھی ہے۔ محمود نے کہا ایک بار بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اس سے ہمیں پیار کیوں ہے۔ ایک دن محمود کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو پورا دربار سجا، اور جب دربار سج گیا تو محمود نے کہا کہ اس دربار کے اندر جو قیمتی چیز پر جو ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے۔ پورے دربار میں ہڑبنگ مچ گئی اور ہر ایک نے بڑی قیمتی سے قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب سب لوٹ مار کر چکے تو آخری میں ایاز کو لوگوں نے کہا ایاز تو بیوقوف تو نہیں، ہم تو تجھے بڑا دانا سمجھتے تھے، تو نے کچھ نہیں لوٹا۔ ایاز نے کہا کہ ابھی باقی ہے۔ کہا بچہ کیا ہے کہ باقی ہے؟
بچا کیا ہے جو باقی ہے؟ تو کہا ابھی تم دیکھنا میں لیتا کیا. وہ اٹھا بادشاہ کے قریب گیا اور کہا بادشاہ ذرا کہیں ایک بار جو کہا تھا. کہا اس دربار میں جو قیمتی چیز میں جو ہاتھ رکھ دے گا اس کی ہو جائے گی. جب بادشاہ نے یہ کہا تو ایاز نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ ہمارے نزدیک تو بادشاہ سے قیمتی کوئی چیز تھی نا، بادشاہ ہمارا ہو گیا. اور جس کا بادشاہ ہو گیا من کان للہ کان اللہ. یہی فلسفہ ولایت ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. بھئی بادشاہ کے لیے ایاز نے ہاتھ رکھ کر بادشاہ کو حاصل کر لیا. اس نے اپنا بادشاہ حاصل کر لیا، ہم اپنے یار کی خوشی حاصل کر لیں. من کان للہ کان اللہ لہ. اس بادشاہ کے لیے کوئی کرے نا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جنت میں حوریں ہیں، جنت میں پھل ہیں، جنت میں نہریں ہیں. ہم کیا کریں اس کو؟ ہم کیا کریں اس کو؟ اقبال جیسے آدمی کا شعر مجھے یاد آتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اور استاد زمن نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے، ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا اچھی بات ہے. ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض میں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر؟ کیا غرض میں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. تو اس لیے اہل خلوص کی بات ہی الگ ہے. کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. تاجروں جیسا عمل نہ کرے، بندوں جیسا عمل کرے. لوگ کہتے ہیں مولانا اتنے دن سے نماز پڑھاؤ پھر بھی تنگی ہے. میں نے کہا تو تنگی اور ہونی چاہیے تجھے، کیونکہ نماز کا تنگی سے کیا تعلق ہے؟ نماز تو یار کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے. پھر وہ تنگ کرے یا کشادہ کرے، یار کی مرضی ہے. یہی تو بات ہے. عبادت کا روزی سے کیا تعلق؟ عبادت تو خدا کے لیے. اور اگر آپ تجارت کرنے چلیں تو پھر بات الگ ہے. بلکہ ہم تو لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے مزدور نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، مزدور نہیں. مزدور اور بندے میں فرق ہوتا ہے. جو مزدوری کرتا ہے اس کے آنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور جانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. ٹھیک؟ شادی میں گھر میں شادی ہو تو چھٹی بھی رہتی ہے. صحیح؟ گھر میں میت ہو تو چھٹی بھی رہتی ہے. بیمار پڑے تو اس دن اس کو مزدوری نہیں ملتی. دن بھر کام کرے گا، شام کو آئے گا لاؤ دو، مزدوری لے گا جائے گا. جس دن نہیں کرے گا اس دن مزدوری نہیں. یہ ہے مزدور. جتنی محنت کرے اتنی مزدوری ملے، اسی کو کہتے ہیں مزدور. جس دن نہ کرے اس دن مزدوری، جس دن چھٹی مارے اس دن مزدوری، جس دن بیمار پڑے اس دن مزدوری، جس دن میت ہو اس دن مزدوری. یہ ہے مزدور. اور ایک ہوتا ہے بندہ، غلام، نہ آنے کا ٹائم نہ جانے کا ٹائم، وہ رہتا ہی مالک کے گھر میں. اور وہ جتنے بھی کام ہے سب کرتا ہے، اس پر وہ کوئی عوض نہیں مانگتا. کیوں؟ کیونکہ ہے وہ غلام. غلام کو کیا چاہیے؟ بس آقا راضی ہو جائے. جس نے خریدا ہے وہ راضی ہو جائے. اس کے گھر میں میت ہو تو بھی چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو رہتا ہی اسی کے گھر میں، وہاں چھٹی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. بیمار بھی، اچھا بیمار پڑے، اب وہ اس دن کام نہیں کر رہے. مزدور کام نہیں کرے گا تو مزدوری نہیں ملے گی. لیکن غلام اگر بیمار پڑ جائے ایک دن نہیں 40 دن بھی، تو آقا اس کو کھلاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے. تو ہم اللہ کے مزدور نہیں، اللہ کے مزدور مت بنو، بندے بنو. جو کرو اللہ کے لیے کرو. دنیاوی غرض کے لیے اگر کوئی عمل کرتے ہو تو دوسرے آسمان سے وہ لوٹا دیے جاتے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کے نماز، صدقات، پھر اس کی عبادت چمک دمک کے ساتھ تیسرے آسمان پر جاتی. یعنی وہ پہلے پہ بھی کامیاب ہو گیا، دوسرے پہ بھی کامیاب ہو گیا. یعنی نہ وہ غیبت والا تھا نہ دنیاوی غرض والا تھا، اس کے اعمال پہنچ گئے تیسرے آسمان. کرامن کاتبین اس کو تیسرے آسمان پہ لے کے پہنچتے ہیں. ایسے میں تیسرے آسمان کا دربان کہتے ہیں روکو،
اور اس عمل کو اس کے منہ پہ پھینک مارو، رد کرو اس کو، اور اس سے کہہ دو کہ تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے تیرے لیے، میں اس عمل کو جانے نہیں دوں گا آگے اللہ کی طرف، اس کو یہیں سے واپس کرو۔ کیوں نہیں جانے دو گے تم اللہ کی طرف؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تکبر کرنے والوں پر مقرر ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ تکبر کرنے والوں کے اعمال کو میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ بندہ تکبر کرتا تھا، گھمنڈ تھا اس کے اندر، گھمنڈ۔ پہلے آسمان پر غیبت کرنے والوں کی نیکیاں واپس کر دی جاتی ہے، دوسرے آسمان سے دنیاوی غرض کے لیے نیکی کرنے والوں کی نیکیاں واپس کی جاتی ہے، اور تیسرے آسمان سے گھمنڈ کرنے والوں کی نیکیاں واپس کی۔ کس چیز پہ آدمی تو گھمنڈ کر رہا ہے؟ تکبر کس پر ہے؟ دولت پر، علم پر، حسن پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، نسب پر؟ کس چیز پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ قرآن کہتا ہے اے انسان تو اپنی پیدائش میں غور کر کے اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے من ماء دافق، تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور وہ اچھلتا ہوا پانی کیا ہے؟ من نطفہ، اللہ نے تجھے ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ اس چیز میں تو گھمنڈ کرتا ہے؟ تو گھمنڈیوں کے، تکبر کرنے والوں کے عمل قبول نہیں ہوتے، تیسرے آسمان سے واپس کر دی جاتے، اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ گھمنڈ مت کرو، عاجزی سے رہو۔ آج اگر کسی مالدار کے بازو میں کوئی غریب آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی تیوری چڑھنے لگتی، میرے بازو میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہی ہے، کسی علم والے کے بازو میں کوئی ان پڑھ آ کر بیٹھ جائے اس کی تیوری چڑھنے لگتی ہے۔ کسی اعلیٰ نسب کے بازو میں کوئی، جن کو لوگ عرف عام میں رذیل سمجھتے، حقیر سمجھتے، وہ آ کے بیٹھ جائے اس کی تیوری چڑھنے لگتی ہے۔ جبکہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ ایک سیٹ صاحب آپ کے یہاں آتے تھے، امام اہل سنت کے ساتھ چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بیان فرماتے ہیں ایک حجام آیا جو امام اہل سنت کی حجامت کرتا تھا، تو اس حجام کو دیکھ کر کے ان کی تیوری بدل گئی۔ امام نے دیکھا، سمجھ گئے بڑا گھمنڈی ہے سیٹ۔ آپ نے فرمایا او فلاں آؤ، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے پاس بیٹھا لیا۔ اٹھ کر کے وہ سیٹ صاحب جو بھاگے پھر دوبارہ نہیں آئے۔ امام نے فرمایا ہمیں کیا غرض؟ یہاں تو چپل سینے والا موچی ہو، حجامت کرنے والا حجام ہو، کپڑے دھلنے والا دھوبی ہو، اگر مسلمان ہے تو ہم اس کو اپنے برابر میں بٹھاتے۔ یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ کوئی معاذ اللہ دھوبی ہے تو اس کو کسی اعلیٰ نسب کے ساتھ کھانے پہ پابندی ہوگی۔ یہ دنیاوی رسومات کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے کالے کو گورے سے، گورے کو کالے سے برابر برابر کھڑا کر دیا، چھوٹے سے بڑے کو، بڑے سے چھوٹے کو، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، عربیت اور اجمیت کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ایک ہی وجہ سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام اہل سنت نے حجام کو اپنے بازو میں بٹھایا، وہ سیٹ صاحب بل بلاتے ہوئے چلے گئے۔ ہمیں کیا غرض؟ کہا ہمیں کیا غرض سیٹ صاحب سے، ہمیں کیا غرض؟ اس لیے کہ وہ چندے پہ پلنے والے نہیں تھے نا، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں کیا غرض؟ جو رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہوں انہیں کسی سے کیا غرض؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم نے تو بانٹ دیا ہے، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ غریب اور امیر میں جنازے بھی تقسیم ہوئے، غریب اور امیر میں بیماریاں بھی تقسیم ہوئی، غریب اور امیر میں شادیاں بھی تقسیم ہوئی۔ دیکھو
غریبوں کے یہاں کے کارڈ آتے کتنے لوگ جاتے ہیں، اور امیروں کے یہاں آتے تو کتنے لوگ جاتے ہیں؟ غریبوں کے یہاں کی میتیں ہوتی تو کتنے جاتے ہیں، امیروں کے یہاں ہوتی تو کتنے جاتے ہیں؟ غریبوں کے یہاں کی دعوت میں کتنے جاتے ہیں، امیروں کے یہاں کی دعوت میں کتنے جاتے ہیں؟ یہ سب گھمنڈ ہی گھمنڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تیسرے آسمان سے عمل پھینکے جاتے ہیں، منہ پہ مارے جاتے ہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوتی۔ انکساری والوں کے قبول ہوتے ہیں، عاجزی والوں کے قبول۔ دیکھ رہے ہیں ایک نیکی کو کس قدر منزل سے گزارا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ حدیث لرزا رہی ہے، اسی لیے تو معاذ بن جبل حدیث کے یاد آنے پہ یوں ہی تھوڑی روئے تھے اتنا۔ اس لیے گھمنڈ نکال دو، تکبر نکال دو۔ آج کسی کو اگر اللہ دولت دے، عزت دے، یار وہ مصافحہ بھی کسی سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر مصافحہ بھی کریں گے تو منہ ٹیڑھا کر کے کریں گے، کیا اوقات ہے لوگوں کی۔ اور وہ نبی جس کی رضا خدا چاہے، جب کوئی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو اس وقت تک میرے نبی اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اتنے بڑے ہو کر کے کیسی عاجزی تھی۔ غلاموں کو ساتھ میں لے کر کھاتے تھے، غریبوں کو ساتھ۔ یا ایک بات مجھے اور یاد ہے، انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اپنے گھر والوں کے اندر انہوں نے کیسی عاجزی پیدا کی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین راستے سے جا رہے تھے، توجہ کرنا، امام حسین علی جدی والد السلام راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں بیٹھ کر کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، غریب لوگ، فقیر لوگ۔ وہ کہتے ہیں امام آؤ نا ہمارے ساتھ کھاؤ نا۔ امام اپنی سواری سے اتر کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک لقمہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا میں چلوں؟ ہاں جائیے۔ خوش ہو گیا ان کا دل، بھئی غریبوں کا دل تو انہی کے پاس بیٹھنے سے خوش ہو گیا، ان کا دل خوش ہو گیا۔ امام نکلے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میرے اندر تکبر نہیں۔ تکبر نہ کرو، نہ علم پر، نہ حسن پر، نہ تقوی پر، نہ پرہیزگاری پر، نہ نسب پر۔ اس لیے کہ ہمیں کیا، ہم امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے سامنے ایک بندہ چل رہا تھا بڑے گھمنڈ اور تکبر سے۔ کچھ لوگ چلتے ہیں ان کے چلنے کا انداز بھی تکبر والا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چل، زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ بلکہ اللہ نے ولیوں کی پہچان بیان فرمائی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ رحمان کے بندوں کی پہچان ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ اکڑ کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، انہوں نے کہا اکڑ کے مت چل، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، تکبر پسند نہیں اللہ کو۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سدھرتا یا اپنی چال بدلتا، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ہی دیڑ ہوتے نا تکبر میں، آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ امام غزالی کے استاد کو کہہ رہا ہے، اپنی پہچان بتا رہا ہے، آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ ہوگا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوگا تو کہتا ہے آپ نہیں پہچانتے کون ہوں۔ امام غزالی کے استاد نے کہا پہچانتا ہوں نا، بہت اچھے سے پہچانتا ہوں۔ کہا بتائیں میں کون ہوں۔ فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیڑے پڑیں گے اس مٹی میں جو تو بننے والا ہے، بدبودار گارا ہوگا جو تو بننے والا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پیدا ہوا ہے ناپاک قطرے سے اور مرنے کے بعد تو نے مٹی ہو جانا ہے سڑی ہوئی، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کر لے تکبر، آپ بھی کر لیں۔ میری چمڑی سب سے زیادہ گوری ہے، میں سب سے زیادہ پرنور ہوں۔ چمڑیوں کی سفیدی پرنوری ہوتی ہے کہ دلوں کا تقوی پرنوری ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر آپ سفید چمڑی کو نورانیت سمجھتے ہیں تو بلال کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اس لیے سفید چمڑیوں پہ نہ جائیں، اپنی سفید چمڑیوں پہ نہ اترائیں۔ اگر اس سفید چمڑی کو آپ قبر کے کیڑوں سے بچا لے گئے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ ہی تو مٹی ہونا اس میں۔ تو تکبر کرنے والوں کا عمل تیسرے آسمان سے واپس جاتا ہے۔ اسی لیے بڑی باتیں بھی نہ کیا کرو، کچھ لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے۔
ننگے نواب قلعے پہ گھر کچھ لوگ ہوتے، باپ کے مال پر اوقات اپنی بتانا شروع کر، کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اچھا مال ہو کر بڑی بات کرے تو اللہ ناپسند کرتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں پھر بھی بہت کچھ بتاتے ہیں، اللہ کو بڑی بات پسند نہیں کسی حوالے سے۔ اور اب بڑی بات کرنے والے لوگ ہمیشہ نیچے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں گا۔ کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور ذرا یہ بتا دیں، بلکہ وہ بچہ بھی کھڑا نہ ہوا، اس نے بازو والے سے کہا ذرا پوچھو نا، مجھے ادباً اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پوچھوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھو گے میں بول دوں گا جواب دے دوں گا، ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا وہ جو چونٹی نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل دے، تو وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ ذرا پوچھئے نا حضرت۔ جب انہوں نے پوچھا تو اچھے انسان تھے، بزرگ تھے، زبان سے نکل گئی بات بڑی کہ تھے بزرگ، فوراً احساس ہوا انی تبت الیک، مولا میں تیری طرف رجوع لایا۔ کہا لیکن یہ سوال کیا کس نے؟ آپ نے تو نہیں کیا، آپ وہ شخصیت نہیں ہے، کسی اور نے کیا۔ ہاں کون کیا ہوگا؟ یہ بچہ پوچھ رہا ہے۔ کہا سوال اس کو پتہ ہے تو جواب بھی پتہ ہوگا، بچے کھڑے ہو بول۔ میں نہیں جانتا، تو ہی بتا کہ وہ نر تھی کہ مادہ تھی، مجھے نہیں پتا۔ دیکھو احساس ہوا اس ننھے سے بچے نے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، اس نے کہا حضرت وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی۔ وہ کہا بیٹا جب وہ مادہ تھی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا عربی زبان میں مذکر کے لیے قالا آتا ہے اور مؤنث کے لیے قالت آتا ہے، تو قرآن نے وہاں قالت نملتو کہا نا، اس لیے وہ مؤنث تھا۔ وہ 5 سال یا 4 سال کا بچہ کون تھا اس کو بھی معلوم کر لیں، اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر میں قرآن پر جس کی نظر کا یہ عالم ہو، وہ ہم سنیوں کا، ہم حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہنے کا مطلب ہے کسی معاملے میں بڑی بات نہ کی، اللہ کو بڑی بات پسند ہے۔ پھر ایک بندہ ہے جس کے اعمال جاتے ہیں، اس کی عبادتیں، اس کے تسبیحات، اس کے روزے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے پہ بھی کامیاب، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، اب اس کے اعمال جا رہے چوتھے آسمان پہ۔ چوتھے آسمان کا جو دربان فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے رکو، اس کو اس کے منہ پہ مارو، ان اعمال کو کرنے والے کے منہ پہ پھینک مارو، اور اس سے کہنا کہ تیرے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت۔ دیکھو کتنی کامیابی ہے چوتھے آسمان تک پہنچ جانا، لیکن وہاں بھی پکڑ لیا گیا، وہاں بھی رکا دیا گیا۔ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ پھینک مارو، میں اس کو آگے نہیں لے جانے دوں گا، اس عمل کو اللہ تک نہیں لے جانے دوں گا۔ تو کرامن کاتبین کہتے ہوئے کیوں؟ کہا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں۔ جملے پہ غور کریں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں لکھ کر لایا ہوں، لکھا ہوا لایا ہوں تاکہ میں لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس عمل، اچھا بے عمل کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، لوگ کہاں غافل ہیں، لوگ کس بلا کی میں گھرے ہوئے ہیں، لوگ کس غفلت کا شکار ہے، لوگ کس گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے اپنا احساس کرنے والا؟ قرآن اور احادیث کا 1450 سالہ ذخیرہ پکار کر یہ علم و حکمت کی باتیں کہہ رہی ہے، کوئی ہماری طرف تو آئے۔ لیکن گانوں سے، غزلوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے کسی کو چھٹی ملے تو اس طرف رخ کرے۔ یہاں تو خیال یہ ہے کہ ایک بار زبان اللہ کو سیدھا جنت میں جاؤ۔
ایک بار سبحان اللہ یہ عبادتوں کا ذکر ہو. سید العالمین مالک جنت کر رہے ہیں معاذ بن جبل سے, اور وہ صحابہ ان باتوں کو یاد کر کر کے روتے تھے. ہم بھی تو ذرا رو لیں. کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم دنیاوی غرض کے لیے کام نہیں کرتے؟ کہ ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں؟ اللہ سے دعا تو کرے اللہ ان گندگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے. چوتھے آسمان تک کسی کا عمل پہنچ گیا ہے, اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہنے, معاذ چوتھے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے ان اعمال کو اس کے منہ پہ پھینک مارو, رد کرو, اور اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں, کوئی بخشش نہیں. تو کرامن کاتبین کہتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے, کیوں اس کا عمل رد کیا جا رہا ہے چوتھے آسمان سے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خود پسندی شمار کرنے والوں پر مقرر کیا ہے. یہ خود پسند ہے. خود پسند مطلب سبھی میں ہوں, مجھ سے اچھا کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ کو خود پسندی پسند نہیں. جب تم خود کو پسند کرتے ہو تو خدا تمہیں پسند نہیں کرتا, اور جسے خدا پسند کرتا ہے وہ خود کو پسند نہیں کرتا. یہ خود پسندی ہے نا, بار بار اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے کپڑوں کو دیکھنا, اپنے امامے کے پیچ کو ہی دیکھ رہے ہیں, اپنے کرتوں پہ ہی مست ہیں, اپنی داڑیوں پر ہی ہاتھ پھیری جا رہی, اپنی زلفیں ہی سواری جا رہی. کبھی سوچا بزرگوں کے حالات کیا تھے؟ میں صوفیہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ہم کہاں ہیں. ہلاکو نے ایک مرتبہ ایک ولی سے پوچھا کہ تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی؟ میری اور آپ کی طرح ہوتا تو کوئی بلبلا اٹھتا. سوال ہے تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی؟ اللہ کا ولی کہتا ہے اگر میرا یار مجھ سے راضی ہو کر مجھے خاتمہ بالخیر میرا کر دے تو میری داڑھی اچھی ہے, ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی. جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے اسلام کی راہیں کھول دی. دیکھا, حالانکہ اس نے بلایا, بہت متاثر ہوا, لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی. بعد میں اس کی اولادوں کو اسی جملوں کی برکت سے ایمان نصیب. سارے تاتاری مسلمان ہوئے اور کعبے کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنے والے کعبے کے نگہبان بن گئے. اور اقبال کہنے لگے ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خود ہی آئینے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے, اپنے فوٹو خود ہی دیکھ دیکھ کہ میری آنکھیں کتنی اچھی, میرے ہونٹ کتنے اچھے, میرے گال کتنے اچھے. کبھی یہ سوچا اتنی خوبصورت آنکھیں یہ قبر کے اندر پانی بن کر بہے گی؟ کبھی یہ سوچا ان رخساروں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے؟ کبھی یہ سوچا عطر لگا لگا کر کے گھوم رہے ہو, عطر لگانا سنت ہے, منع نہیں کرتا, بالکل لگاؤ, میں خود بھی لگاتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں لگاؤ, اللہ خوش ہوتا ہے, عقل بڑھتی ہے عطر لگانے سے, لگاؤ عطر. لیکن عطر لگانے والوں کبھی سوچا کہ اس بدن کے اندر جب بدبو قبر کی پھوٹے گی تو مردہ کہے گا کہ اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے, صرف اپنی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. سوچو تو صحیح. اس لیے خود پسندی کرنے والوں کے اعمال چوتھے آسمان سے واپس. خود پسندی نہ کرو, بلکہ سوچ اللہ میں کچھ بھی نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, مولا بس تو راضی ہو جائے. ایک دن حضرت یوسف علیہ, امام غزالی نے لکھا ہے, ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام, حالانکہ میں اس کو خود پسندی نہ کہتا ہوں, نہ سمجھتا ہوں, نہ تصور کرتا ہوں, معصوم لوگ ہیں وہ, معصوموں کے قریب سے تو خطا کبھی گزر کر بھی نہیں جاتی. بلکہ ہم سنی تو یہ کہتے ہیں کہ معصوم تو معصوم ہے, محفوظوں کے قریب سے بھی خطا گزر کر نہیں جاتا. وہ اور لوگ ہیں جو محفوظوں پر بھی خطاؤں کے امکانات لا دیتے ہیں. امکان ہونا اور بات ہے, وقوع الگ چیز ہے. ہر ممکن وقوع پذیر نہیں ہوتا, لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. یہی تو وہابیاں مارے گئے ہیں جہاں لوگ جا رہے ہیں.
मासूम, उसके करीब से हमारी अकीदतें हैं ये, उसके करीब से खता गुजर, ये मुतलकन खता कह रहा हूं, अभी इज्तिहादी का तस्करा नहीं, मुतलकन खता गुजर कर भी नहीं जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम गजाली लिख रहे हैं, आईना देखा, अपना हुस्न देखा, अपना जमाल देखा, और थे इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे। तो आईना देख के कहते हैं अगर मैं सोचा दिल, अगर मैं गुलाम होता, मैं नकल कर रहा हूं से इमाम गजाली का कौल, इस पता नहीं मुसन्निफ ने कहां तक बात पाया है, सबूत को पहुंचाई है, उन पर जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, पूरी तफसीर है उनकी सूरह यूसुफ की, उसमें उन्होंने लिखा इमाम गजाली ने कि अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की दौलत भी मेरी कीमत नहीं होती। आपने सोचा, जब भाइयों ने आपको कुएं में डाला, मारा, पीटा, और जब मिस्री काफले वालों से सौदा किया तो मिस्र वालों ने कहा कि कितने में बेचोगे इस गुलाम को? तो कहा, कुरान कहता है दराहिमा मादूदा, चंद सिक्के, वो भी हदीस में आता है खोटे सिक्के। जब मादूदा दराही में मादूदा पर चंद सिक्कों पे यूसुफ को बेचा गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरी बारगाह में रुजू लाया। ठीक, उसके बाद जब मिस्र में बेचे जा रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो पूछा इनको कितने में कोई खरीदेगा? तो कहा तुम कीमत लगाओ। तो कहा इसके हम वजन सोना, इसके हम वजन चांदी, इसके हम वजन जवाहिरात, इसके हम वजन मुश्क, इसके हम वजन रेशम, इसके हम वजन काफूर, ये सब चीजें आई। का कैसे वजन करेंगे? का गाय का चमड़ा सिलो, एक तरफ यूसुफ को बिठाओ, दूसरी तरफ खजाना रखो। कोई खरीदने के लिए आगे ना बढ़ा। मिस्र का बादशाह आया, सारा खजाना निकाल 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 के रखता चला गया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन यूसुफ का हम वजन कुछ ना हुआ। बाद में मिस्र का बादशाह कहने लगा मैं इसकी कीमत न दे सका, ये सब मेरा खजाना ले ले और उसके बदले मुझे यूसुफ हिबा कर दे। तब जिब्रील ने कान में आगे का, देखा यूसुफ, जब तुमने अपनी कीमत खुद लगाई थी तो दराही में मादूदा पर बिके थे, और जब कुदरत ने तुम्हारी कीमत लगाई तो मिस्र का खजाना भी खाली हो गया। देखा, ये हमारे लिए, इसलिए अपनी कीमत खुद ना लगाओ। ये मैं वहां नहीं कर रहा, वहां से आप निकल जाए। अपनी कीमत खुद न लगा, खुद पसंद मत बत। अरे मुझे कुर्सी पे नहीं बिठा, तवज्जो करनी, मैं महफिल में गया, मुझे कुर्सी पे नहीं बिठा, अपनी कीमत एक कुर्सी क्यों लगाता है? मुझे चटाई पे नहीं बिठाया, अपनी कीमत चटाई क्यों लगाता है? मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, अपनी कीमत नशिस्तगाह क्यों लगाता है? तू बहुत कीमती है, खुद अपनी कीमत। किसी ने कहा था, बड़े मुफक्किर ने कहा था, सुन ले आप, जिस दिन आपको अपनी अहमियत बताना पड़े समझ जाओ कि आप बेअहमियत। जो अहम होते हैं उनको कभी अपनी अहमियत बताना, तो चौथे आसमान से खुद पसंदी करने वालों के अमल वापस कर। चलें जल्दी से, 3 आसमान की बात और है, सुन लें। अल्लाह करे निकल जाए हमारे दिलों से या अना का, घमंड का, तकब्बुर, खुद पसंदियों की बात। अच्छा, एक बात और अर्ज़ करूं, जनाब यूसुफ देखते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की कीमत भी मेरी कीमत ना होती, मेरा एवज ना होता। लेकिन मेरे आका जब आईना देखते थे, हाय हाय हाय, यही इमाम और मुक्तदी का फर्क है।
میرے آقا جب آئینہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری سیرت خوبصورت کی ہے ویسے میری سیرت بھی خوبصورت کر دے۔ خوبصورت تو تو نے مجھے بنا، دیکھو اپنی طرف نہیں کہہ رہے، کیا کہتے جیسے تو نے میری صورت اچھی کر دی ہے، اچھی بنائی ہے صورت، کیسی بنائی بھی پڑھ رہے تھے قاری صاحب، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْحَالِ مَا زُلْفُ عَبْرِ اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ پیر میں علی شاہ صاحب کہتے ہیں نا مخ چندر بدر شاشانی ہے، مچم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکھی ان مد بھریا۔ اور خسرو کہتے ہیں بہت مزے میں کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہرے بتا وزدید ام، بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ پوری کائنات میں ڈھونڈا، آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام، بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور جبریل کہتے ہیں مشرق دیکھا مغرب دیکھا مگر تجھ سا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور میرے امام یہ کہتے ہیں بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے، تجھے یک نے یک بنا۔ ہم سنیوں کا مسلک یہ تجھے یک نے یک بنائے۔ اگر اپنے ذوق کے مطابق کہے تو یہ کہ وہ بنانے میں وحدہ لا شریک ہے، یہ بننے میں وحدہ لا شریک ہے۔ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ ان جیسا کوئی نہیں، قدرت نے بنا کر کے وہ دکان ہی بڑھا دی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز۔ لیکن وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہم حسنت خلقی فحسن خلق، اس لیے آئینہ دیکھ کے زیادہ اترایا مت کر، سوچا کرو کہ اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے، خود پسندوں کے اعمال برباد کر دے۔ اچھا اس پہ ایک بات کا اور اضافہ اس میں، ابھی تک کہ وہ غیبت کرنے والے، دنیا کے لیے عمل کرنے والے، اور تیسری کیا بات تھی؟ تکبر کرنے والے۔ لیکن یہ جو چوتھے ہیں نا خود پسند، اس میں مزید ایک جملے کا اور اضافہ ہے کہ ان کے اعمال صرف ان کے منہ پہ مارے نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کے منہ پہ 3 مرتبہ لعنت بھی کی جاتی ہے۔ جو آپ خود پسندی کرتے ہیں نا اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ، نا ان کو چھوٹی سی جگہ میں ایڈجسٹ ہونا آتا ہی نہیں نا، وہ تو بڑی ڈھونڈتے ہیں۔ کرسیوں میں بھی جائیں گے تو ایسے ڈھونڈیں گے کہ بیچ کی کرسی ملے، تو 3 بار لعنت بھی پڑتی ہے، پھر ان کے منہ پہ عمل بھی جاتا ہے اور 3 بار اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ بندے کے اعمال کے محافظ فرشتے اس کے عمل کو نئی نویلی دلہن کی طرح لے جاتے ہیں۔ 5ویں پہلے سے بھی گزر گیا، دوسرے سے بھی، تیسرے، چوتھے سے بھی، کتنا خوش نصیب ہے، لگ رہا ہے لوگوں کو خوش نصیب ہے۔ کیسے اعمال جا رہے ہیں اس کے؟ جیسے نئی نویلی دلہن سجا کر کے شوہر کے گھر لے جائی جاتی ہے ویسے اس کے عمل لے جائے جاتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ۔ اور وہ 5ویں آسمان پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں، وہ 5ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے رکو رکو رکو، رک جاؤ۔ اور جب اس کو روکتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کے عمل کو اس کے چہرے پہ دے مارو، اور صرف اس کے چہرے پہ دے مت مارو، اس کے عمل کا بوجھ اس کے کندھے پہ ڈال دو، اس کے عمل کا بوجھ اس کے کندھے پہ ڈال دو۔ اور سن لے آگے، اس پر تو خود پسندی والے پر 3 بار لعنت پڑی تھی۔ کتنی بار لعنت پڑی تھی؟ 3 بار۔ یہاں منہ پہ عمل بھی مارے جا رہے ہیں، عمل کا بوجھ کندھے پہ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے معاذ، فرشتہ کہتا ہے کہ عمل کا بوجھ اس کے
تا حیات اس پر لعنت کرتے رہو، جب تک زندہ رہے تا حیات اس پر لعنت برساتے رہو۔ اس کا عمل کیوں رد ہو رہا ہے؟ کہ یہ لوگوں سے حسد کرتا ہے۔ اللہ، پانچویں آسمان سے حسد کرنے والے کا عمل رد ہوتا ہے اس حالت میں کہ زندگی بھر اس پہ لانا۔ حسد کا دیکھو، حسد کس کے دل میں؟ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خوش دیکھ کر اس سے جلنا، کسی کی نعمت دیکھ کر اس سے جلنا، کسی کی عزت دیکھ کر اس سے جلنا، کسی کے پاس دولت دیکھ کر اس سے حسد مطلب اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے اس کے پاس عزت کیوں نہیں، یہ سب چیزیں۔ حسد مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھائے۔ حسد مت کرو۔ حسد کرنے والا گویا اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نعمت دے رہا ہے، تو جل رہا ہے؟ ارے تجھے تو سوچنا جی اللہ دے رہا ہے، دے اس کو بھی دے مجھے بھی دے، کیا کمی اس کے؟ اگر اللہ سب کو نعمت دے تو کچھ کمی ہوگی کیا؟ اور کیوں یہ چاہتے کہ اس سے چھن جائے وہ نعمت؟ اس کو خوبصورت بیوی کیوں ملے مجھے کیوں نہیں ملے؟ تو بھی کر لے، اللہ کی کمی کیا ہے؟ اس کو عزت ملی مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو بھی ایسے کام کر کے تجھے عزت ملے۔ اس کو دولت ملی مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو بھی محنت کر، تجھے بھی دولت ملے گی۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ حسد مت کرو، زندگی بھر لعنت ہوتی ہے، پانچویں آسمان سے اس کا عمل واپس جاتا ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مصطفیٰ جان رحمت، کہ پھر ایک بندہ ہے وہ کامل وضو کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بے شمار نمازیں پڑھتا ہے، اس کا وہ زیادہ عمل والا ہے، اس کا عمل جاتا ہے چھٹے آسمان تک جاتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہزار بار پناہ۔ یعنی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں آسمان سے اس کا عمل گزرتا ہے، چھٹے آسمان پہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب چھٹے آسمان پر جاتا ہے اس کا عمل، وہ فرشتہ پھر روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کے روک دو، اس کے اعمال روک دو اور اس کے منہ پہ مارو، اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارو۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے میں رحمت کا فرشتہ ہوں۔ چھٹے آسمان والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میں رحمت کا فرشتہ ہوں، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دو، اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دھیان سے سنو کیا ہو رہا ہے۔ چھٹے آسمان سے جس کا عمل واپس کیا جا رہا ہے، منہ پہ مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عمل اس کے منہ پہ مارو۔ کہا یہ اس کا کیا قصور ہے؟ کہا کہ میں اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی بندہ تکلیف یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ تکلیف یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تکبرانہ روش اختیار کرتا ہے، یعنی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی بیمار کو بیماری میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی تکلیف میں دیکھ کے کسی کو خوش ہو رہا ہے، کوئی شراب پی کے راستے میں پڑا ہوا اس کو دیکھ کیا ذلیل ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے اس کے اعمال کو واپس، اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کسی بلا میں گرفتار ہوئے، میرے پاس کچھ لوگ کہا دیکھا آپ کا مخالف کیا؟ میں نے کہا استغفر، چپ رہو، خاموش۔ مسلمانوں سے اختلاف ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہنسنا یہ کسی مومن کی شان نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی مصیبت میں دیکھ کے مسکرائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں وہ گرفتار نہیں ہو جائے۔ اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے کبھی مت ہنسنا، کسی کو بیماری میں دیکھ کے، کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے کبھی تکبر کر کے ہنسنا نہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا کس کو بیماری میں دیکھ کے بہت بھر رہا ہے، مجھے تو ایک تپانچہ مارا تھا اس لیے بھر رہا ہے۔ ارے تو کون سی کھیت کی مولی ہے یار، وہ کیا بھرے گا؟ کسی کو دیکھا پریشان ہے، دیکھو یہ کیا بھر رہا ہے، ارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کر اللہ مجھ پہ جس نے ظلم کیا تو سب کو معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر۔ اللہ کے بندوں کا بھلا چاہو، خیر چاہو، ان کی مصیبت نہ چاہو۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام اعمال 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو 7ویں آسمان کا فرشتہ ان اعمال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو،
بلکہ اس کے دل کا دروازہ بند کر، یہ عمل کرنے والے کے دل کا دروازہ بند کر دو، اور اس کا عمل اس کے لیے منہ پہ اس کے پھینک کر کے مارو، اس کے منہ پہ مار دو، اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے، اور اس کے دل پر تالا لگا دیا جائے، دروازہ لگا دیا جائے، بند کر دو تالے سے اس کا دل، کیونکہ میں حجاب کا فرشتہ ہوں، حجاب کا، اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ عمل اس لیے کرتا تھا کہ محلوں میں اس کا نام ہو، جلسوں میں اس کا نام ہو، شہر شہر قریہ قریہ اس کی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں کبھی ان کی شہرت اور مقبولیت نہیں ہونے دوں گا، بلکہ ان کو ذلیل کروں گا۔ اس لیے نیکی کرتے ہو نا، جلسے میں نام ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھو مسجد مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے گی تو لوگ جلدی آگے نہیں بڑھتے، لیکن جب فوٹو چھپتے برابر ماتے، جہاں نام ہوتے برابر ماتے، بلکہ جہاں مسلمانوں کا بھلا بھی نہ ہو اور وہاں فوٹو چھپے برابر دیکھیں۔ کیوں؟ نام چاہیے، نام، ذلیل ہوں۔ بازاری شہرت کوئی شہرت ہے؟ اللہ کے لیے دو، نیکی کرو اللہ کے لیے، اور یاد رکھنا جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کے ڈنکے بجاتا ہے، زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی ڈنکے بجاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی ڈنکے بجاتا ہے۔ بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مقرر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے زمین پہ ہوتے ہیں، جب زمین پہ ہوتے ہیں تو روزانہ میلہ ہوتا ہے، زمین کے اندر جاتے تو سالانہ میلہ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہوتا ہے میلہ، ان کے پاس لگے رہتے ہیں۔ تو ساتویں آسمان سے بھی جو لوگ جلسوں میں، محلوں میں، علاقوں میں اپنی شہرت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کے دل کو تالا لگا دیا جائے، اور وہ ذلیل ہوگا، اس کی مقبولیت نہیں ہوگی، چند دنوں کے لیے وہ ہوگا۔ پھر اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کے محافظ فرشتے ایک بندے کے عمل کو، اس کے اخلاق حسنہ کو، اس کی خاموشی کو، اس کے ذکر کثیر کو، اس کے سارے اعمال کو لے کر خوشی خوشی عرش الہی کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان سے بھی گزر جاتا ہے اس کا عمل۔ ایک ایسا بھی بندہ ہے اس کا عمل ساتوں آسمان سے اوپر گزر جاتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ دیکھ کتنے اچھے عمل کرا ہے، اس نے کتنے بہترین عمل کیا ہے، ذکر کثرت سے کیا، اخلاق حسنہ اس کے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ تھے، اے میرے فرشتوں تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ تھے، لیکن میں تو اس کے دل کا بھی نگہبان ہوں، میں اس کے دل کا بھی نگہبان ہوں فرشتوں، اور میں اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، اس کے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں تھے، یہ تو میرے علاوہ دوسروں کو راضی کر کے ان کا مقبول اور منظور نظر بننا چاہتا تھا، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ اور سب فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، زمین والوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، آسمان والوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر عمل چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رد کر دیتا ہے کہ فرشتوں میں اس کے دل کی کیفیت جانتا ہوں، یہ میرے لیے نہیں کرتا تھا، یہ تو دوسروں کا مقبول بننے کے لیے۔ سوچو، اپنا اندر ٹٹولو، اللہ تو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور اس پہ کیا بھیانک کام معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، وجہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ بندوں کے لیے کیا، بندوں کے منظور نظر بننے، بندوں میں مقبول ہونے کے لیے کیا۔ جب یہ حدیث پوری آپ نے بیان کر دی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رونے لگے،
حضرت معاذ بن جبل رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں؟ رونے کی تو بات ہی تھی جب سارے اعمال کسی کا پہلے آسمان سے، کسی کا دوسرے آسمان سے، کسی کا تیسرے آسمان، کسی کا چوتھے آسمان سے، کسی کا پانچویں آسمان، کسی کا چھٹے، کسی کا ساتویں، حتیٰ کہ جو عرش تک پہنچ جائے جس کے عمل وہاں سے بھی واپس ہو گئے۔ معاذ بن جبل رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا عمل کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر، اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر، اگرچہ تیرا عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، یقین کامل کے ساتھ، عمل تھوڑا بھی کرو چلے گا لیکن یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کرو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائیوں کی غیبت سے اپنی زبان بند کر لو، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ نہ ڈال، اپنے بھائیوں کے کندھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ نہ ڈال، اپنی پاک دامنی اور مسلمان بھائیوں کی برائی کے قصیدے نہ پڑھ، اپنے مسلمان بھائیوں کو عاجز اور خود کو بلند ممتاز نہ کر، اعمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کر بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک حدیث اگر یاد کر لو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔